موضوع الدرس في أحكام الحج وفضائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے آیات اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو معالاحل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ دروس میں ہمیشہ ہر درس میں ان کو ابتداءً دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ہر چیز تازہ ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ یہ جو 10 دن ہے نا، عشرہ ذی الحجہ، یہ بڑے برکت والے اور مبارک دن ہیں.
حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر، یعنی ان 10 دنوں کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی۔ اب اسی لیے علماء کے درمیان ایک مسئلہ ہے کہ بھئی کیا رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ زیادہ برکت والا ہے یا یہ عشرہ ذی الحج زیادہ برکت والا ہے؟ تو محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ دن جو ہیں وہ تو عشرہ ذی الحج کے افضل ہیں رمضان کے دنوں سے بھی، لیکن راتیں جو ہیں وہ رمضان المبارک کی افضل ہیں، چونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے، جن کے اندر لیلۃ القدر نہیں ہے۔ یہ اتنے یعنی عظمت والے دن ہیں کہ اس میں جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس عمل کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ جب صحابہ نے سنا تو حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مگر وہ مجاہد جو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے اور جا کے جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، البتہ اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اس کو ساتھ شہادت کا مرتبہ مل گیا۔ ورنہ ذی الحج کے اعمال جو ہیں یعنی وہ ہر عمل سے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے اس دنوں کے اندر کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے روزہ رکھنے کی، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی، اور اللہ اگر نصیب فرمائے تو طواف کرنے کی، چونکہ نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت جو مکے میں ہے وہ طواف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، طواف سے نہیں کر سکتے۔ یہ واحد جگہ ہے کہ جہاں طواف ہوتا ہے، اس لیے نفلی عبادات میں افضل عبادت جو ہے وہ طواف۔ لیکن اگر طواف کی ہمت نہ ہو، بھی رش ہو گیا ہے اور روز بروز انشاءاللہ یہ دریا چڑھتا جا رہا ہے، دعا کریں اللہ ہر حاجی کا حج آسان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسائل بھی حل کر دیں، وسائل بھی عطا فرما دیں، اور امن و امان اور سکون سے حج نصیب ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی اشرار کے شر سے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، فتنہ پرور لوگوں کے فتنے سے اس پاک سرزمین کو قیامت تک محفوظ رکھے۔ اب یاد رکھیں کہ حج کے لیے 4 چیزیں جو ہے نا اس کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھا کرو یہ نہیں کہ ادھر سے سنا ہو ادھر سے نکال دیا۔ اور اگر سمجھنا ہے، پڑھا لکھا آدمی دوسرے بھائی کو سمجھائے، جو میری بیٹیاں پڑھی ہوئی ہیں وہ دوسروں کو سمجھائیں۔ کوئی تبلیغ صرف ہمارے ذمہ تو نہیں ہے، تبلیغ تو حضور کی امت کے ہر بندے کے ذمہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی دین کی دعوت نہیں دیتا، تبلیغ نہیں کرتا، تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا تو اس میں تو ایمان کی جز میں شامل کیا گیا ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان بھی یہی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر تمہیں ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے، ایک حدیث کا ترجمہ آتا ہے تو آگے پہنچاؤ۔ اور یہی حضور نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، آج جو حاضر ہو وہ ان تک میری باتیں پہنچاؤ جو غائب ہیں۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ بعد کے آنے والے جو ہیں اللہ ان سے اتنا بڑا دین کا کام لے لے کہ جو اب جو موجود ہیں ان سے اتنا نہ لیا گیا ہو۔ اور حضور نے بالکل سچ فرمایا۔
صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یعنی ٹھنڈے دل سے بغیر کسی تعصب کے، اناد کے، بغض کے نظر ڈالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آپ کی تمام مدارس میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث مدارس میں سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی بخاری ہے، مسلم ہے، نسائی ہے، سنن ہے، ان سب کے لکھنے والے جو ہیں وہ تو عجمی ہیں، ان میں کوئی بھی عربی نہیں ہے. بھائی بخاری شریف جس پر ساری دنیا اعتماد کر رہی ہے الحمدللہ، وہ تو امام بخارا میں پیدا ہوئے، وہ عرب کے تو نہیں ہیں، وہ تو عجمی ہیں. امام ترمذ میں پیدا ہوئے، ابو داؤد اصفہان میں پیدا ہوئے، امام مسلم نیسابور میں پیدا ہوئے. یعنی اللہ نے ان عجم کے لوگوں سے اتنا بڑا کام لیا ہے کہ آج پوری دنیا کے مدارس میں، وہ عرب ملکوں کے ہیں یا عجم ملکوں کے، ہر جگہ یہی کتابیں پڑھائی جاتی. تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ آگے دین پہنچاؤ، ہو سکتا ہے آنے والوں میں کوئی اتنا بڑا کام کر جائے جو پہلو نے نہ کیا ہو. اسی طرح دیکھیں کہ اللہ نے حضور کے صحابہ کو چن لیا ہے، تابعین کو بھی اللہ نے مرتبہ دیا ہے، لیکن جو کام اللہ نے ائمہ اربع سے لیا ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، رحمت اللہ علیہم، اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں، انہوں نے دین کو مرتب کر کے، سنوار کے، بنا کے امت کے لیے ایک نمونہ رکھ دیا ہے کہ قیامت تک کسی مسئلے میں پریشان نہ ہوں. انہوں نے تدوین کی ہے. اب دیکھیں نا، مثلا ایک نماز کا مسئلہ ہو، کون اتنا بڑا محنت کرے گا کہ سیاستہ کی سارے کتاب الصلاۃ کو دیکھے، سنن دیکھے، مصنفات دیکھے، اور اس کے بعد جناب مسندات دیکھے، مرسلات. تو انہوں نے کتاب الصلاۃ الگ لکھ دی ہے کہ نماز کے سارے مسائل اسی کے. کتاب الحج کے مسائل نے الگ لکھ دیا. انہوں نے کوئی مسئلے خود نہیں بنائے، یاد رکھو. ان لوگوں نے قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کر کے امت کے لیے آسان کر دیا. تو اس لیے جتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا ہے، اور اتنا بھائی کیا مصیبت ہو گئی. اچھا تم نے سپیکر لگایا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ دروشی پڑھ لیں، خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ تو اور پریشانی ہے. چلے اور بند ہو جائے، چلے اور بند ہو جائے. اب بند ہو رہا. لا حول ولا قوت الا باللہ. درود شریف پڑھو، سب ٹھیک ہو جائے. جب بھی مشکل پڑے نا درود شریف، دنیاوی مشکل ہو، کوئی مشکل ہو، درود پاک سے بڑی چیز کوئی نہیں. اور یہ میں نہیں کہتا، حدیث ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا میں نے اپنے دن کے حصے کیے ہوئے ہیں، ایک حصے میں میں درود شریف پڑھتا ہوں، اور باقی 3 حصے میں تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے. آپ کا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے درود کو بڑھاؤ. اور انہوں نے کہا اچھا حضور ایسا کرتا ہوں کہ آدھا حصہ درود شریف پڑھا کروں گا اور آدھے میں سارے وظیفے. اور میں ضد اور بڑھاؤ. اور انہوں نے کہا حضور 3 حصے میں درود پڑھوں گا اور ایک حصہ باقی وظیفے پڑھوں گا. اور میں ضد اور بڑھاؤ. اور انہوں نے کہا حضور اب نماز، فرائض اور قرآن کے بعد ما سوا درود کے میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا، سارا وقت صرف درود پڑھوں گا. اور میں اذن یکفیک ہمک و غمک، یہ درود کی برکت سے اللہ تجھے ہر ہم اور غم سے نجات دے دے. اور پھر درود پاک جو ہے چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، وضو ہے نہیں ہے، میری بیٹی ہے ایام ہے، درود پڑھ سکتی ہے. بھائی ان کو کیا مصیبت بن گئی. بڑے خوش ہو رہے تھے نا، 3 سپیکر لگا دیے، وہ پہلا بھی گیا.
منع کرو میں موبائل اوپر رکھ دیتا ہوں. کسی نے موبائل رکھا ہوا ہوگا اوپر، وہ کام ہی نہیں کر رہا. اوپر موبائل ہے. موبائل نکال لو اوپر سے. اوپر والا موبائل اتارو. اوپر کا موبائل جس کا ہے وہ اتار لو، چونکہ الیکٹرانک کے ہیں نا وہ حساس ہیں. سارا ایک موبائل نکالو سارا. ادھر ایک دے. وہ ایک کام کرے گا، دو کام کیسے کرے؟ ایک جگہ کچھ کر رہا ہے وہ. آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا آرام سے کوئی جلد بازی نہ کرو. سارے محبت سے دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی. ایک ایک گھر پہ غور کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ حاجی نہیں پڑھتے انشاءاللہ. میرے خیال میں گھر سے قسم کھا کے آئے ہیں کہ درود نہیں پڑھنا. اچھا آپ نے جتنے حاجی آ رہے ہیں کسی پاکستانی کی لبیک کی آواز سنی ہے؟ اگر کسی دوسرے ملک کا ایک 10-20 آدمی کا قافلہ بھی جا رہا ہو تو حرم گونج رہا ہوتا ہے لبیک سے، لیکن ہمارے حاجی کو لبیک یاد ہی نہیں. کسی نے کہہ دیا تو پڑھ لیں گے لبیک مر مر کے. اللہم لبیک. جیسے احسان کیا ہوا اللہ میاں پہ کہ تیرے گھر آئے. بھائی آدمی شوق. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو یہ 10 دن جو ہیں یہ اتنے اہم دن ہیں کہ ان میں ہر عمل جو ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ایام ہیں آپ کے، یعنی یوم الترویہ ہے. ترویہ کا معنی یعنی 8ویں کا دن. اس کو ترویہ کیوں کہتے تھے کہ لوگ اونٹوں کو پانی شانی پلا کے تیار کر لیتے تھے کہ آگے پانی نہ ملے. یوم الترویہ ہے. اور پھر سب سے بڑا اہم دن تو یوم الوقوف ہے، یعنی عرفات کا دن ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ 360 دنوں میں سب سے افضل اعلیٰ جو ہے وہ عرفات کا دن. اور یہ عرفات کا دن اتنا بڑا مبارک دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتے ہیں ملائکہ پہ کہ آؤ دیکھو جن پہ تم اعتراض کرتے تھے کہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، لڑائیاں لڑیں گے، دیکھو آج کیسے 2 چادریں کفن کی پہن کے میرے دروازے پہ کھڑے ہیں. اور آج تک پوری دنیا میں کوئی ایسا ترانہ نہیں پیش کیا جا سکا کہ عربی ہے، عجمی ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، افغانی ہے، پٹھان ہے، کوئی ہے، سب کی زبان میں ہے کہ لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور حدیث ہے میرے مدنی پاک کی، آپ نے فرمایا کہ جب حاجی لبیک پڑھتا ہے اس کے ارد گرد جتنے درخت ہیں، ٹیلے ہیں، ڈھیلے ہیں، پتھر ہیں، سب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اور بندہ اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں تیری دربار میں، لبیک حاضر ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی غوث قطب تیرا شریک نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں. ساری دنیا کے انبیاء بھی اسی میدان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد خیف میں، منی کی مسجد میں سویا ہوا تھا. رات کو تہجد کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دو فرشتے کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے اس سال کتنے حاجی ہیں. دوسرے نے کہا کہ 6 لاکھ حاجی ہیں. اس نے کہا ان میں حج کتنے لوگوں کا منظور ہے اور صحیح حاجی کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا صحیح حاجی صرف ان میں 6 ہیں. تو مالک دینار کہتے ہیں کہ میری تو ڈر کے مارے نیند کھل گئی کہ اللہ عالم میں بھی ان 6 میں ہوں گے نہیں ہوں گے. 6 لاکھ میں صرف 6. فرماتے ہیں کہ میں سارا دن ذکر کرتا رہا، سارا دن اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرتا رہا، تسبیح تحمید کرتا رہا کہ یا اللہ تیرے یہ بندے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں. اور بعض لوگوں نے تو اپنے کپڑے بھی بیچے، گھر بھی بیچے، جانور بھی بیچے، مال بھی بیچے تیرے دروازے پہ حاضر ہونے کے لیے. اور اگر آنے کے بعد بھی قبول نہ ہو تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. کہتے ہیں میں روتا رہا. دوسری رات میں نے پھر خواب دیکھا تو پھر اسی طرح فرشتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کتنے حاجی ہیں؟ انہوں نے کہا 6. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ان 6 کی برکت سے میں نے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا. دعا کرو کہ یا اللہ جس کا تم نے حج قبول کیا، دعا قبول کی ہے، فریاد قبول کی ہے، لبیک قبول کی ہے، اس کی برکت سے ہمارے بھی قبول فرما دے. تو سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، یوم الوقوف ہے. 360 دنوں میں افضل دن جو ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ یوم الجمعہ جو ہے وہ عید المومنین ہے، یعنی لیکن وہ ہفتے میں افضل ہے. لیکن یہ جو یوم الوقوف ہے یہ تو سال میں افضل ہے. اور اتنا بڑا افضل ہے کہ اگر اس دن کوئی روزہ رکھے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد میں آنے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن حاجی کے لیے سنت یہ ہے کہ حاجی روزہ نہ رکھے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ 8 تاریخ کو احرام پہن کے غسل کر کے نیت کر کے لبیک پڑھتے ہوئے منی جانا. اور میری بیٹی اور بہنیں بھی یاد رکھیں کہ اگر حیض ہے مت گھبراؤ. بہت ساری عورتیں رونے لگ جاتی ہے میں بدقسمت تھی، ان پاک دنوں میں نے پاک ہو گئی. نبی کی بیوی تو خوش قسمت تھی نا، بی بی عائشہ کو حیض آ گیا. اللہ کی حکمت ہے نا، اللہ چاہتے تو روک دیتے، لیکن اگر حیض نہ آتا تو حیض والی عورتوں کے مسئلے کون حل کرتا؟ تو بی بی عائشہ بھی آپ کی طرح رونے لگی. حضور فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا حضور مجھے تو حیض آ گیا. فرمایا ان اللہ کتب علی بنات آدم، اللہ نے آدم کی بیٹیوں پہ لکھا ہے، اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ افعلی کما یفعل الحاج، ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے. منی جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، لبیک پڑھو، دعائیں کرو، پھر آ کے اپنی کنکری مارو، قربانی کرو، بال کٹاؤ، سب کچھ کر سکتی ہو، صرف طواف اور نماز نہیں پڑھ سکتی ہو.
اور طواف اور نماز کب پڑھو گے؟ جب پاک ہو جاؤ، اس پر جرمانہ بھی کوئی نہیں۔ اور عورتیں تو مفت گھبراتی ہے، میرے خیال میں اگر حیض آ جائے عورت کا تو فائدہ ہے۔ مثلا 10 11 12 کو رش ہے طواف زیارت، وہ پاک ہو رہی ہے 15 کو طواف کر لے گی، رش بھی نہیں ہوگا، اس کو کیا ہے، اس کو کیا گھاٹا ہے۔ حضور جب واپس جانے لگے تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بی بی صفیہ کو حیض آ گیا، اور ہے حابستنا، کیا وہ ہمیں روکنے والی ہے؟ ہم قافلہ روک دیں؟ لیکن یہ بتاؤ اس نے طواف زیارت کر لیا ہے کہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا حضور طواف زیارت کر لیا، طواف الوداع نہیں کیا۔ فرمایا حیض والی عورت کو طواف الوداع بھی معاف ہے۔ تو کتنی بڑی آسانی ہے۔ تو 8 تاریخ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سنت یہ ہے کہ ہم ظہر سے پہلے پہلے مینا پہنچیں، جھگڑوں میں بالکل نہ پڑنا۔ تمام ائمہ برحق ہیں، اور تمام حاجی جو ہیں مسافر ہیں۔ اب حاجی آیا یہاں 10 دن رہا، پھر مدینے چلا گیا، پھر مدینے سے واپس آ گیا، پھر عرفات چل رہا ہو، تو مسافر ہی مسافر ہے نا۔ تو مسافر جو ہیں وہ قصر نماز پڑھیں گے، ظہر کی 2 پڑھیں گے، عصر کی بھی 2 پڑھیں گے، اور امام کے پیچھے پہنچ جائیں تو قصر بھی پڑھیں اور ان کے ساتھ مل کے جمع بھی پڑھیں، ظہر اور عصر دونوں ملا کے وہ پڑھائیں گے۔ حنفی مسلک میں صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مکے کا مقیم ہے، اب وہ حج پہ جائے کیا کرے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز پوری پڑھے۔ وہ فرماتے ہیں نماز الگ فرض ہے، حج الگ فرض ہے۔ پھر حضور پاک نے 2 پڑھی ہیں، انہوں نے کہا حضور تو مدینے سے آئے ہیں، حضور پاک تو مسافر ہیں، 4 ذی الحجہ کو پہنچے ہوں، 8 ذی الحجہ کو آپ مینا آ گئے، تو بہرحال آپ جھگڑے میں نہ پڑنا۔ اللہ پاک نصیب کرے، اللہ پاک سب کی قصر ہے، جمع ہے، سب قبول فرمائے۔ تو اب آپ نے ظہر کے بعد جو ہے نا، یاد رکھیں مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور صبح کی نماز سورج نکلنے کے بعد عرفات جانا ہے۔ عرفات کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا، پھر کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کریں، درود شریف پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، کلمہ تمجید پڑھیں، اور جتنا برداشت ہو سکے دھوپ میں کھڑے ہو کر رو رو کے پورے عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ اور اس کے بعد سارا دن ہم نے عرفات میں گزارنا ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی آدمی عرفات کی حد سے نہیں نکل سکتا، اگر نکلے گا دم پڑ جائے گی، لہذا عرفات کی حد میں رہیں۔ مغرب کے بعد وہاں سے تیاری کر لیں، وضو کر لیں، حمام ہو لیں، چونکہ وہاں خالی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ جب بھی پہنچیں آپ نے دونوں نمازیں پڑھنی ہیں، مغرب بھی اور عشاء بھی، چاہے لیٹ پہنچے چاہے سویر پہنچے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی وہاں سے بسوں میں چلے ہیں لیکن مزدلفہ پہنچ نہیں سکے، یا راستہ گم ہو گیا یا جام ہو گیا ٹریفک، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ پھر جہاں دیکھیں کہ نماز کا وقت جا رہا ہے تو جہاں کھڑے ہیں وہی نماز پڑھ لیں۔ اگر اللہ پہنچا دے تو پہلے مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، اور کنکریاں مزدلفہ سے لے لیں تو جائز ہے، مینا سے لے لیں تو جائز ہے، راستے سے لے لیں تو جائز ہے، مکے سے لے لیں تو جائز ہے، ورنہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ 10 کنکریاں 7 کنکریاں وہاں سے لے لیں جو پہلے دن بازی ہیں، باقی بعد میں صحیح۔ اور صبح کی نماز ہم نے 10 تاریخ کی مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ وقوف کا وقت جو ہے وہ صبح کی نماز سے سورج نکلنے تک ہوگا۔ اگر اس وقت میں تم نے وقوف نہ کیا، یہ واجب ہے، دب پڑ جائے گی۔ اور یہی وہ مقام مزدلفہ ہے کہ جس کی رات لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے، اور یہی وہ مقام مزدلفہ ہے کہ جہاں حضرت صدیق آئے تو دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں اور آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ نے کبھی غور کیا قرآن میں اللہ نے نبی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. یاد رکھو کہ اللہ نے قرآن میں سورج کو سراج بھی کہا ہے، سراجن وہاجا بھی کہا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. کسی جگہ فرماتے ہیں والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. لیکن جو بات میں نے کہنی ہے یاد رکھو کہ اللہ نے سورج جو ہے روشن بھی ہے، لیکن لفظ قرآن میں ہے وہاجن. وہاجن کا کیا معنی کہ شدید تپش والا ہے، جس کی گرمی سے دنیا جل جاتی ہے. لیکن چاند کو کیا فرمایا؟ قمرا منیرا. چاند کی روشنی میں لطافت ہے، چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہے، اس میں نہ حدت ہے، نہ تپش ہے، نہ گرمی ہے. اب پوری توجہ کرو گے، درود شریف پڑھو گے تو میں مسئلہ سمجھاؤں گا. اللہ اکبر. بھئی سورج کی روشنی جو ہے نا پورے عالم کا نظام چلا رہی ہے، اس لیے تو بڑی دنیا جو ہے مجوسی جو ہے سورج کے آگے جھک گئے، مندر بنائے، سورج کی شکلیں بنائیں، سونے کے سورج بنائے. اور اسی طرح جو ملکہ سبا تھی، لوگوں نے اس کا نام بلقیس رکھا ہے. قرآن میں تو نام نہیں ہے، لیکن سابقہ روایات میں ہے وہ بڑی دانا ملکہ تھی، اس کے باوجود سورج کی عبادت کر دی. یسجدون للشمس من دون اللہ. کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج کی روشنی تو نظام عالم چل رہا ہے، وہ اس لیے اس کو نعوذ باللہ خالق سمجھ بیٹھے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بھی اسی ستاروں کے چکر میں آ گئی. کبھی ستاروں کی پوجا، کبھی چاند کی پوجا، کبھی سورج کی پوجا، کبھی سورج دیوتا، کبھی چاند دیوتا. تو سیدنا ابراہیم نے ان کو سمجھایا کہ جب چاند آیا فرمایا کہ اچھا یہ خدا ہے، جب ڈوب گیا فرمایا اچھا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. سورج جو دیکھا کہنے گا اچھا یہ تو پھر ان سب سے بڑا خدا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. تو لیکن اب جو بات میں نے سمجھانی ہے توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی کہ سورج کی روشنی میں تپش بھی ہے، حدت بھی ہے، چاند میں لطافت ہے. اللہ نے میرے مدنی کو دونوں فرمایا سراجم منیرا. حضور کا لقب کیا ہے؟ سراجن. سمجھو سمجھو، سراجم منیرا کیا معنی؟ جیسے سورج کسی کا محتاج نہیں، سارے تارے چاند اس کے محتاج ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی بھی نبوت میں، دین میں کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. کسی پیغمبر کو یہ نہیں کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ مقام حضور کو ملا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے دین کو کامل کر دیا، میں نے نعمت کو پورا کر دیا اور تیرے دین سے میں قیامت تک راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور کا کیا لقب ہے؟ سراجن منیرا، وہ نور لینے میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کے نور میں حدت نہیں۔ منیرا، لطافت ہے، ٹھنڈک ہے، جمال ہے۔ اسی لیے دونوں لقب یاد آئے۔ میرے بھائیوں، جو حضور کے نور بشر پہ لڑتے ہو، حضور نور ہیں یا بشر ہیں؟ 1400 سال گزر گئے، ان کو آج تک یہ پتہ نہیں لگا کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں۔ پتہ ان کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اب یاد رکھیں کہ جب قرآن میں فیصلہ ہو گیا، نص سے قطعی ہے کہ حضور بشر ہیں، پھر جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اور میں تمہیں راز کی بات بتاؤں، اللہ نے قرآن میں میرے مدنی کو نور کہا یا منیر کہا؟ اور بولو تو صحیح۔ ہاں جی، تو حضور نور نہیں ہو تو دوسروں کو بھی نور بنانے والے ہیں۔ نہیں سمجھ ایک بات؟ نور نہیں، وہ منیر ہیں، شریعت سے دلوں کو روشن کرنے والا نبی۔ جس کو قرب ملا، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی غنی بنا، کوئی شجاع بنا، کوئی قاضی بنا، کوئی قاری بنا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے مدنی نے ہاتھ رکھا وہ آسمان کے تاروں سے بھی بلند ہو گئے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ میرے نبی تو نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا۔ اب جس کو قرآن کہتا ہو سراجن منیرا، اس کا چہرہ کیسا روشن ہوگا؟ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم خوش نصیب نہیں ہو، آج اسی کعبے کا طواف کر رہا ہو جہاں محمد مصطفیٰ نے طواف کیا۔ اس لیے امام مالک سواری پہ نہیں سوار ہوتے تھے مدینے میں۔ شاگردوں نے کہا حضرت تکلیف ہوتی ہے، فرمایا مجھے شرم آتی ہے جہاں حضور کے قدم پڑے ہوں میں سواری پہ چلوں۔ تم تو صرف عاشق ہو نا، تم تو جناب وہ لیلا کے مجنوں ہو نا، مولا کے مجنوں تو ہو ہی نہیں نا۔ تمہیں تو حج ہو، احرام ہو، کوئی عورت نظر آ جائے، نظر فوراً پھر جائے گی، ایسے حج کا کیا فائدہ؟ اگر نظر بازی کرنی ہے، بدنگاہی کرنی ہے، پھر حج پہ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی تو امتحان ہے کہ حاجی ہیں اور اتنا بڑا اجتماع ہے اور عورت کے لیے بھی چہرے پہ نقاب لگانا منع ہے کہ آج تیرا امتحان ہے، تیری نظر جھکتی ہے یا ان کی طرف جاتی ہے؟ اور کبھی بیٹھ کے مراقبہ بھی کر لیا کرو کہ جن حسیناؤں پہ، جن نازنینوں پہ، جن لیلاؤں پہ تم مجنوں بنے پھرتے ہو، انجام دیکھ لینا، کچھ عرصے کے بعد یہی نانی بن جائے گی، دادی بن جائے گی، تیرا عشق وشق وہیں ختم ہو جائے گا۔ اس سے عشق کرو نا جس کی ذات کو کبھی فنا ہی نہیں، جو ہمیشہ حی ہے، قائم ہے، قیوم ہے، دائم ہے، باقی ہے، جو کسی کا محتاج نہیں اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ تو اس لیے سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ مسکرا رہے تھے اور چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، اور حضور سیدنا ابو بکر نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، خوشی کی کیا بات ہے؟ فرمایا ابو بکر جو دعائیں میری عرفات میں منظور نہیں ہوئی وہ مزدلفہ میں منظور ہو گئی ہیں۔ پتہ ہے وہ دعائیں کیا تھی؟ وہ مظالم کے بارے میں تھی،
حضور دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ حقوق العباد بھی بندوں کے معاف کر دے اور حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. اللہ نے فرمایا نہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. اب مزدلفہ میں اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے مدی سے کہا ہم نے حقوق العباد بھی معاف کر دی ہے، لیکن یہ ان حاجیوں کے ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا تھا. بعد میں آنے والوں حاجیوں کا حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. ورنہ تو پھر بڑا اچھا مسئلہ ہے نا کہ 1 کروڑ کھا جاؤ اور 10 لاکھ کے پیکج پہ آگے حج کر لو. حقوق العباد نہیں بخشا جائے گا. بیٹیوں کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے، بہنوں کا حصہ ہے. جو بڑے بڑے حاجی لبیک پڑھ رہے ہیں لیکن بیٹیوں کا وراثت جو ہے وہ بیٹوں کو تقسیم کر دی ہے. ایسے حج پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقوف جو ہے واجب ہے. یاد رکھو، اگر معذور ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، چل نہیں سکتے تو وہ 12 بجے رات کے بعد دونوں نمازیں مغرب عشاء پڑھنے کے بعد مزدلفہ سے مینا آ سکتے ہیں. اور مینا میں کنکریاں مارنے کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جائے گا 10 تاریخ کو. لیکن افضل اور اولا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کنکری مارے. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک افضل ہے. ظہر کے بعد مغرب تک جائز ہے اور رات کو بھی کراہت کے ساتھ جائز ہے. پھر لڑنے کی یا مرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر آدمی ماشاء بس اتنی تیزی ہوتی ہے کہ جلدی سے کر گئی ماروں سر منڈا ہوئے احرام سے نکلوں. معلوم ہوتا ہے جیسے احرام میں قید ہوا بیچارہ. جتنی دیر احرام زیادہ رکھو گے اتنی ثواب زیادہ ہوگا. 10 تاریخ کو پہلا کام جو کرنا ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے کنکری ہمارے جمرۃ العقبہ پہ، اس کے بعد قربانی کریں اور اس کے بعد حلق کرائیں. پھر آپ کا احرام کھل گیا. افضل اعلیٰ یہی ہے، یاد رکھو. لیکن جن لوگوں نے بینک کو دے دیا اللہ قبول کرے. ترتیب تو ان کی قائم رہ نہیں سکتی، کیونکہ بینک نے کس وقت ذبح کیا، کب ذبح کیا، اللہ عالم ذبح تو ہوگا لیکن ٹائم کا پتہ نہیں لگ سکتا. ٹائم کا خیال صرف ان کو ہے جو خود کریں گے یا کسی دوست سے کہیں گے کرو اور خود کھڑے ہو کر اپنے سامنے قربانی کرائیں. لیکن جن نے دے دیا ہے اب وہ مجبور ہیں اور کہاں سے 400 ریال بیچارے خرچ کریں، تو ان کا بھی اللہ قبول فرمائے کہ باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے. اب جناب یہ ہے کہ جب آپ نے انشاءاللہ کنکری مار لی، قربانی کر لی، سر مڈا لیا، احرام کھل گیا، ہر چیز حلال ہو جائے گی، صرف بیوی حلال نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر آپ طواف زیارت کے لیے آئیں گے. زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی. اتنے میں درود شریف پڑھ لیا کرو یار. یعنی کیوں آدمی کو کہنا پڑے کہ درود پڑھو؟ پتہ نہیں کیا ہے کہ جی میں نے ایک دوست سے 700